السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بیف کڑھائی بنانے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ریسٹورنٹس میں ملنے والی مہنگی بیف کڑھائی آپ گھر پر کم بجٹ میں تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ بیف کڑھائی بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے۔ اب میں اس میں 1 کپ بھر کے کوکنگ آئل کا شامل کر دیتی ہوں۔ عام ہانڈی کی نسبت کڑھائی میں آئل کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس میں 1 کپ بھر کے کوکنگ آئل کا شامل کر دوں گی۔ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو میں اس میں باریک لچھے میں کٹی ہوئی پیاز شامل کر دوں گی۔ میں نے پیازوں کو لچھے کی شکل میں کاٹا ہے، آپ کو جس طرح آسانی ہو آپ اسی طریقے سے ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ اب میں پیازوں میں چمچ چلا کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اور 4 سے 5 منٹ کے لیے ہم پیازوں کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں۔ چمچ آپ نے اس میں مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ سارے پیاز ایک جیسے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں۔ پیازوں کو ہم نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں باقی کے مسالہ جات شامل کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں مجھے پیازوں کو فرائی کرتے ہوئے، اور اب یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی 2 سے 3 منٹ کے لیے مزید میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں تاکہ ان پہ بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ جائے۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے میں نے پیازوں کو اچھے سے فرائی کر لیا اور ان پہ بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا۔ اب میں اس میں 2 کھانے کے چمچ بھر کے تازہ کٹا ہوا لہسن ادرک شامل کر دیتی ہوں۔ آپ جب بھی لہسن ادرک کو سل میں پیسیں تو اس میں جو کھنگال بچ جاتا ہے وہ آپ لازمی ہانڈی میں شامل کر دیا کریں، اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ لہسن ادرک کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب 2 سے 3 منٹ کے لیے میں لہسن ادرک کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیتی ہوں تاکہ اس کا جتنا کچا پن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ختم ہو جائے اور اس کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے میں نے لہسن ادرک کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیا اور اس کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اب میں اس میں آدھا کلو گائے کا گوشت شامل کر دیتی ہوں۔ گوشت کو میں نے دھو کے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو سٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر جتنا ایکسٹرا بلڈ اور پانی وغیرہ ہے وہ سارا اس میں سے نکل جائے۔ اب 4 سے 5 منٹ کے لیے میں گوشت کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیتی ہوں تاکہ اس کی جتنی کچی مہک ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے اور گوشت کی رنگت گلابی سے چینج ہو کے سفید ہو جائے۔ گوشت بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں 1 چائے کا چمچ نمک، آدھا چائے کا چمچ سرخ لال مرچیں اور آدھا چائے کا چمچ ہلدی کا شامل کر دوں گی۔ یہ مسالے اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم مسالوں اور گوشت کو 2 سے 3 منٹ کے لیے مزید اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تاکہ مسالوں کی بہت ہی اچھی سی مہک آنا شروع ہو جائے۔ اس طریقے سے خشک مسالہ جات ڈال کے جب آپ گوشت کو بھونیں گے تو گوشت کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنے گا، اس کا جتنا کچا پن ہوگا وہ سارا اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا اور مسالوں کی بہت ہی اچھی سی مہک آئے گی۔ مسالوں کی بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں 3 عدد درمیانے کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیتی ہوں۔ ٹماٹروں کو میں نے اس طرح گولائی کی شکل میں کاٹ لیا کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح کے ٹماٹر آتے ہیں کہ وہ گلتے نہیں ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے ٹماٹر آ رہے ہیں کہ وہ بالکل گلتے نہیں ہیں تو آپ ان کو اس طریقے سے گولائی کی شکل میں کاٹ لیں، انشاءاللہ ٹماٹر بہت ہی جلدی گل جائیں گے۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں تقریباً 3 سے 4 گلاس پانی کے شامل کر دیتی ہوں کیونکہ یہ گائے کا گوشت ہے تو گائے کا گوشت گلنے میں تھوڑی دیر لگاتا ہے، تو اس لیے میں اس میں تھوڑا پانی کا کھلا استعمال کروں گی تاکہ گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائے۔ اب میں پین کو کور کر دیتی ہوں اور تقریباً 30 سے 40 منٹ کے لیے ہم گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فلیم کو آپ نے بالکل لو کر دینا ہے۔ درمیان میں 2-3 دفعہ ہم اسے چیک بھی کر لیں گے کہ گوشت کس حد تک گل چکا ہے۔ تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں، گوشت کو میں نے کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت کس حد تک گل چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکا ہے۔ اب میں فلیم کو ہائی کر دیتی ہوں اور ہم گوشت کی بہت ہی اچھی طریقے سے بھنائی کر لیتے ہیں۔ بھنائی کرتے ہوئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ گوشت نیچے لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں۔ اگر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں گے تو گوشت کی بھنائی بھی بہت ہی اچھی طریقے سے ہو جائے گی اور سارے مسالے بھی بہت ہی اچھی طریقے سے گل جائیں گے۔ لیکن مجھے فی الحال گوشت میں پانی ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو میں اس کو بغیر پانی کے ہی بہت ہی اچھی طریقے سے بھون لیتی ہوں۔ گوشت کی بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا، ادرک اور ہری مرچ شامل کر دیتی ہوں۔ تمام مسالے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور گوشت بھی ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے گل کے تیار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور آدھا چائے کا چمچ کسوری میتھی شامل کر دیتی ہوں۔ آپ یہ دونوں چیزیں حسب ضرورت اور حسب پسند اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اور 2 منٹ کے لیے مزید کور کر کے ہم اسے دم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مزیدار بیف کڑھائی تیار ہو جائے گی۔
2 منٹ کے لیے میں نے کڑھائی کو دم پہ رکھا تھا اور دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہماری یہ بیف کڑھائی تیار ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ بیف کڑھائی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہماری یہ بیف کڑھائی تیار ہے۔ آپ اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی۔ بیف کڑھائی کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔